اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ماوانا محمد وعلی آل سیدنا و سندنا و ماوانا محمد وبارک وسلم۔ لیلۃ الجائزہ، عید الفطر کی شب، یکم شوال المکرم کی شب، اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ ادھر رمضان المبارک کا اختتام ہوتا ہے اور شوال کی پہلی رات، اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ جائزہ معنی ہے انعام، انعام کی رات۔ اس شب کے بارے میں احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ سے پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ کہا کہ اس کی مزدوری دینی چاہیے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے پورا مہینہ بڑی محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، مجھے منانے کی تک و تو کی ہے، دن میں روزے رکھے ہیں، رات کو قیام کرتے تھے، مجھے منانے کی کوشش کرتے تھے، تو میں انہیں بخش دیتا ہوں، ان کی مغفرت کرتا ہوں۔ ایک حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کو 5 تحفے عطا فرمائے ہیں جو پچھلی کسی امت کو بھی نہیں دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان میری امت کے لیے 5 تحفے جو پچھلی کسی امت کو نہیں۔ اب ذرا سوچیں کیا کہ جب پہلی رات آتی ہے رمضان کی پہلی شب، تو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی پہلی شب میں نزول اجلال فرماتا ہے اور بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نظر رحمت فرما دے اسے عذاب نہیں دیتا۔ میں کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ 2، تیسری، جنت کو حکم دیتا ہے کہ تو آراستہ ہو جا، پیراستہ ہو جا، مزین ہو جا، دیکھ میرے لیے بھوک پیاس برداشت کرنے والے، رات کو عبادت کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے، تھکے ماندے بس یہ دنیا سے جب آئیں گے نا تو بس یہ یہاں آ کر آرام کریں گے۔ کہا کہ دریا کی مچھلیاں، دریا کی مچھلیاں روزے دار کے لیے افطار تک دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں، دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیں سمندری مخلوق کو، دریائی مخلوق کو، مچھلیوں کو اس روزے دار کے لیے دعا کے لیے لگا دیا گیا۔ اور 5ویں چیز فرمائی کہ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے اور لیلۃ الجائزہ آتی ہے تو اس شب میں جو عبادت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ بخشش اور مغفرت کی رات، انعام کی رات ہے، رب سے مانگنے کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات۔ ہم کتنے غافل ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے یہاں بالکل ہی ٹرینڈ چینج ہے نا۔ سچی بات ہے کہ وہ جو حدیث میں ہے نا کہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان قید ہے، یہ بھی روایات میں ہے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا رمضان المبارک میں، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ قید سے باہر آ جاتا نا، اور اس کا ہم اسے آبزرو کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں اس شب آ جائیں، اچانک آپ صدر بازار چوک پر کھڑے ہو جائیں، دیکھیں پتہ نہیں کہاں سے خلقت، کل تک سر پہ ٹوپیاں تھیں،
کل تک مسجد میں جانا آنا لگا رہتا تھا، مصلے تھے، جبینیں تھیں کہ وہاں اللہ کو منا رہی ہیں، اور اچانک ہی جناب اسی شب بیٹھ کر کوئی شیو کرا رہا ہے، کوئی نمازیں ختم، یوں لگتا ہے کہ جیسے 1 مہینے کے لیے ہم نے بس عبادت کرنی تھی، باقی 11 مہینے ختم۔ رمضان المبارک تو آیا اس لیے تھا کہ اگلے 11 ماہ کے لیے ہمیں اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے، اور ہم اس شب میں ہی نافرمانی پہ لگ جائیں، ذرا سوچیں۔ اچھا، اب رات کتنی قیمتی ہے، رات انعام کی، اللہ کو منانے کی، راضی کرنے کی، دعائیں کرنے کی۔ پورے رمضان آخری عشرے میں بالخصوص، طاق راتوں میں بالخصوص ساری رات جاگ رہا ہے، اللہ کو منا رہا ہے، اور ایک اور شب آگے آ گئی ہے، اس میں بھی مگر نافرمانیوں میں چلے جائیں یا عبادت نہ کریں یا رب سے نہیں مانگیں، دعائیں نہ کریں، تو پھر بات تو نہ ہوئی نا، پھر بات تو نہیں بنتی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ جو 2 راتوں کو زندہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو تب زندہ رکھے گا جب باقیوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کی ہولناکیاں جب ہوں گی، وحشتیں ہوں گی، دہشتیں ہوں گی، اس وقت۔ کون سی 2 راتیں؟ ایک عید الاضحیٰ کی رات، ایک عید الفطر کی رات، یعنی یہ شب بیداری کی خصوصی راتیں جن کی عظمت، رفت، قدر و منزلت کی طرف احادیث میں ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اچھا، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو ان راتوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت کو لکھ دیتا ہے۔ ایک 8ویں ذی الحجہ کی رات، یوم ترویہ، یہ جو شب ہے لیلۃ الترویہ 8ویں۔ 9ویں ذی الحجہ کی رات لیلۃ العرفہ، 10ویں ذی الحجہ کی رات لیلۃ النہر، اور چوتھی لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات، اور 5ویں رات لیلۃ البرات 15 شعبان کی رات۔ یہ حدیث میں ان 5 راتوں کے، اب یہ خاص راتیں ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ 8ویں کی شب خواب دیکھ رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، مگر ان کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں میرا خیال ہے کہ خواب ہے، اور بعد نے ترویہ اس سے بھی لیا کہ یہ وہ رات تھی جس میں یہ لوگ حجاج کے لیے میدان عرفات میں پانی کو جمع کیا کرتے۔ اگلی شب آئی، اب ذہن میں تھا نا، تو دوبارہ خواب میں دکھایا گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہاں ہم کہہ رہے ہیں اپنے شہزادے کو پیش کریں قربانی کے لیے۔ تو اب انہیں کلیئرٹی وہاں حاصل ہوئی، عرفہ پا لیا انہوں نے، معرفت ان کو مل گئی۔ اور پھر اگلی قربانی والی رات لیلۃ النہر 10ویں کی رات، اور ہمارے ہاں جیسے عید الاضحیٰ کی شب کہا جاتا ہے۔ 3 یہ راتیں ہیں، اور چوتھی رات ہے لیلۃ الجائزہ عید الفطر والی رات۔ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے، اور پھر 15 شعبان المعظم کی رات میں جو عبادت کرتا ہے، اس کے لیے جنت کو لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ اتنی قیمتی راتیں ہیں، اس لیے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان میں دعائیں بھی بہت قبول ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا اتنے قریب آئی ہوئی ہو، اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہونے والی ہو، جنت جہاں ملنے والی ہو، اتنی عظیم نعمت مل رہی ہے، تو باقی بھی مانگے گا تو وہ بھی ملے گی۔ تو جہاں دعا کی تاثیر کے اعتبار سے جو قبولیت کی راتیں ہیں، ان میں یہ راتیں بھی بڑی اہم ہیں۔ اس لیے عید الفطر کی رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، اللہ سے انعام پانے کی رات ہے، دعاؤں کو قبول کرانے کی رات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شب کو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔